قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ زمین کا دھسنا جس کو خسف کہا جاتا ہے، دجال کا ظہور، دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ تین ایسی بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تنزل کا، انحطاط کا دور شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ زمین کا دھسنا جس کو خسف کہا جاتا ہے، تین ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خود جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانی ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ دھواں اٹھے گا اور پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اہل ایمان اس سے کم متاثر ہوں گے اور اہل کفر زیادہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی نشانی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت سورج مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اجازت لیتا ہے کہ اللہ کل کہاں سے نکلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرف سے تو نکلا تھا کل بھی اسی جگہ سے نکلنا ہے، اور جا اپنی جگہ پر واپس لوٹ جا۔ سورج واپس لوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ ایک دن اس سے فرمائے گا کہ نہیں، اب تجھے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے، اور مغرب سے نکل سورج دوسرے روز مغرب سے نکلے گا۔ اب یہ ایک دن نکلے گا یا قیامت تک نکلے گا، اس سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صرف ایک دن نکلے گا، اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قیامت تک مشرق کے بجائے مغرب سے ہی سورج نکلے گا۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانی دابت الارض کا نکلنا ہے۔ یہ دابت الارض قرآن و حدیث کی روشنی میں عجیب الخلقت جانور ہوگا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے لوگوں کی زبانی بات کرے گا، اور عجیبی طرح کا یہ جانور ہوگا، اور کہے گا کہ لوگوں تم ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ قیامت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں، دجال کا ظہور، دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ تین ایسی بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد اہل کفر کا ایمان لانا ان کو نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور قیامت اپنے زمانے کے بدترین قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ ایک فرحت بخش ہوا چلے گی، اور وہ فرحت بخش ہوا اہل ایمان کے بغلوں سے گزر کر ان کے اندر درد پیدا کرے گی، جس سے سارے اہل ایمان روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے، اور اس دور میں سب سے بدتر لوگ جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ زمین پر باقی رہیں گے۔ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ آئیں گے، شرک، بت پرستی، کفر عام ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں کفر اور شرک کا غلبہ ہوگا۔ قرآن مجید کے حروف کاغذوں سے اٹھا لیے جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج ادا کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو ایک حبشی منہدم کر دے گا، گرا دے گا۔ شرم و حیا باقی نہیں رہے گی۔ مدینہ منورہ
بے آباد اور ویران ہو جائے گا۔ وحشی جانور اور درندے مدینہ منورہ میں آ کر بسیرا کرنے لگیں گے۔ شرم و حیا کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ مرد اور عورتیں سر عام کتوں اور گدھوں کی طرح اور گدھوں کی طرح زناکاری کریں گے۔ روئے زمین پر کوئی آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ پھر جب اللہ چاہیں گے یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی، وہ آگ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہکائے گی اور لوگ چلتے چلتے تھک جائیں گے تو وہ آگ بھی رک جائے گی۔ لوگ جیسے ہی تازہ دم ہوں گے وہ آگ ان کو پھر ہانکنے لگے گی اور ان کو کھینچ کر میدان حشر کے پاس اور میدان حشر میں لے آئے گی۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کا فرمان حقیقی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حقیقت ہے کہ تمام چیزیں روئے زمین کی ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، اور اگر باقی رہنے والا کسی کا نام ہے تو وہ اللہ جل شانہ ہے اور اسی کی ذات باقی رہ جائے گی۔ قرب قیامت کی یہ تمام نشانیاں ہونے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوستو، اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے وہ فتوحات جو پیشن گوئیوں کے طور پر آپ نے بیان فرمائی ہیں، اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مفید معلومات کے ساتھ ان اہم فتوحات کے بارے میں ملے گی۔ آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.